بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآنی تجوید کے ایک اور قاعدہ نبر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اور جملہ الفاظ کا۔ لفظ میں سے کسی خاص حرف پر زور دینا یعنی نسبتاً اونچا کر کے پڑھنا نبر کہلاتا ہے۔ نبر کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے اردو کے چند جملوں پر غور کرتے ہیں، جیسے آپ نے اچھا کام کیا۔ اس جملے میں لفظ اچھا پر غور کریں۔ آپ نے اچھا کام کیا، یہاں اچھا کے لفظ کو بغیر زور دیے پڑھا ہے تو اس کا مطلب اچھا یعنی گڈ ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ اچھا کے 6 پر زور دیں تو یہ اظہار حیرت یا کسی کام کی تصدیق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اچھا آپ نے یہ کر لیا۔ لفظ کیا سے عام طور پر مطلب وٹ لیا جاتا ہے، جیسے کیا ہوا، لیکن اگر اسی لفظ کیا کو زور دے کر بولا جائے جیسے تم نے یہ کیا کر دیا، اس جملہ میں لفظ کیا سے حیرت یا شک کے معنی نکلتے ہیں۔ اسی طرح جملہ میں آج شہر جاؤں گا میں، اگر لفظ میں پر زور دیا جائے میں آج شہر جاؤں گا تو جملے کا مطلب نکلتا ہے کہ میں ہی شہر جاؤں گا، کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی فکرے میں لفظ آج پر زور دے کر بولا جائے تو مطلب ہوگا کہ میں آج ہی شہر جاؤں گا، کل نہیں۔ اسی طرح اسی جملے میں الفاظ جاؤں گا کو اسٹریس دے کر بولا جائے تو مفہوم نکلے گا کہ میں آج ہی ضرور شہر جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ ان مثالوں سے واضح ہوا کہ کسی لفظ کے کسی خاص حرف، حروف یا جملے کے کسی مخصوص حصے پر زور دینے یعنی اسٹریس دے کر ادا کرنے سے مطلب اور مفہوم کو واضح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس اصطلاح نبر کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد حاصل ہو گئی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبر تجوید میں آواز میں دباؤ یا زور دینے کو کہتے ہیں۔ نبر سے مراد قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران کسی خاص حرف یا لفظ کے کچھ حصے پر آواز کو تھوڑا اونچا یا زیادہ واضح کرنا ہے، یعنی کسی لفظ کے اندر کسی خاص حرف کو زور دے کر پڑھنا نبر کہلاتا ہے، جو باقی حروف کی نسبت اونچا پڑھا جائے یا واضح کیا جائے۔ الفاظ کی ادائیگی کے دوران یہ دباؤ یا اونچا پڑھنا عملی طور پر معنی میں تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے۔ نبر کے مقاصد اور اہمیت: یہ حروف کے صحیح تلفظ کو یقینی بناتا ہے، معنی کا تحفظ کرتا ہے، یعنی نبر کے بغیر بعض اوقات حروف یا الفاظ کی ادائیگی میں غلطی سے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں وغیرہ۔ نبر کے مواقع: ایک وسیع موضوع ہونے کی وجہ سے اس عنوان کو ایک ویڈیو میں نہیں سمایا جا سکتا، اس لیے نبر کے مواقع انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ مع السلامہ۔